اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ٹو مائی آل ویورز۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جہاں کہیں بھی رکھے، اپنی امان میں رکھے، اپنی سلامتی میں رکھے اور اس دنیا میں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے، آمین ثم آمین۔ عیادت مریض یعنی مریض کی حال پوچھنا، اس کی جو ہے وہ طبیعت پرسی کرنا جو ہے وہ عیادت میں آتا ہے۔ کسی کا خیال رکھنا یا اس کے بیماری میں اس کے خیال رکھنے کو جو ہے وہ عیادت کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ صحت اور بیماری ساتھ ساتھ ہیں۔ جہاں میسر آتی ہے صحت، وہیں بیماری سے بھی سابقہ پڑتا ہے۔ مریض کی عیادت ضرور کیجیے۔ عیادت اجتماعی زندگی کی ایک ضرورت ہی نہیں، بلکہ یہ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان بھائی کا حق ہے اور اللہ سے محبت کا ایک لازمی تقاضا ہے۔ اللہ سے تعلق رکھنے والا اللہ کے بندوں سے بے تعلق نہیں ہو سکتا۔ مریض کی غمخواری، درد مندی اور تعاون سے غفلت برتنا دراصل خدا سے غافل ہونا ہے۔ یعنی کہ اگر ہم جو ہے وہ کسی مریض کو یعنی اس کی بیماری سے ہم جو ہے وہ اس میں ہمدرد نہیں ہوتے، اس کا جو ہے وہ ہم دکھ نہیں بانٹتے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی یاد سے اور اس کی محبت سے بھی غافل ہیں، یعنی دور ہیں۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے آدم کے بیٹے، میں بیمار پڑا تھا، تو نے میری عیادت نہ کی۔ بندہ کہے گا، پروردگار تو ساری کائنات کا رب ہے، بھلا میں تیری عیادت کیسے کرتا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میرا فلاں بندہ بیمار تھا پر تو نے اس کی عیادت نہ کی، اگر تو اس کی عیادت کو جاتا تو مجھ کو وہاں پاتا۔ دیکھیے کتنی خوبصورت بات یہ ہے کہ ہم نارمل زندگی میں اس چیز کو اتنا جو ہے وہ اہمیت نہیں دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو شخص جو ہے وہ کسی بیمار کی عیادت کرے گا تو اللہ تعالیٰ کو وہاں پر پائے گا۔ مریض کی عیادت تندرستوں پر واجب ہے۔ جب آپ مریض کی عیادت کو جائیں تو مریض کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیجیے، تشجیع آمیز کلمات سے اس کے دل کو خوش کیجیے، اس کی طبیعت کا حال پوچھیے، تسلی کی باتیں کرتے ہوئے یہ بھی کہیے کہ خدا نے چاہا تو آپ جلد صحت یاب ہو جائیں گے۔ دوا پیو اور انتظام کے ساتھ پیو، پرہیز کرو، جو غذا حکیم یا ڈاکٹر بتاتے ہیں وہی ٹھیک ہے۔ مریض کے سرہانے زیادہ دیر تک نہ بیٹھیں، نہ شور و غل کیجیے۔ ہاں، اگر مریض آپ سے کچھ دیر بیٹھنے کا تقاضا کرے تو کچھ دیر ضرور بیٹھیں۔ مریض کے متعلقین سے بھی مریض کا حال پوچھیے اور ہمدردی کا اظہار کیجیے، یعنی متعلقین ہوں گے اس کے گھر والے یا جو اس وقت اٹینڈنٹ ہوں گے۔ آپ جو خدمت اور تعاون کر سکتے ہیں ضرور کریں۔ غیر مسلم کی بھی عیادت کرنی چاہیے اور اسے بھی تسلی و تشجیع کی باتوں سے خوش کیجیے۔ دوا یا غذا جس کی اسے ضرورت ہو اس کے حصول میں اس کی مدد کیجیے، یہی چیز معاشرے کی جان ہے۔ مریض کے گھر عیادت کے لیے پہنچیں تو ادھر ادھر تکتے نہ رہیں۔ آپ کے بیٹھنے سے گھر کی خواتین کو تکلیف نہ ہو کہ وہ بیچاری پردہ کرتی پھریں۔ بہرحال آپ کو چاہیے کہ آپ بیمار کی عیادت ضرور کریں، مگر اہل خانہ کو تکلیف نہ دیں، نہ اونچی آواز سے بات کریں۔ بیمار کے لیے اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کریں۔ موسم کا میوہ بھی کبھی مریض کے لیے لے جایا کریں تاکہ وہ آپ کے خلوص کا متعارف ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے بھی دعا کرے۔ بڑی بیسک سی چیزیں ہیں یہ، جس کو جو ہے وہ آج ہم ایک مضمون کی صورت میں پڑھ رہے ہیں کہ جو ہے وہ ہمیں کس طریقے سے ایک بیمار کی عیادت کرنی چاہیے۔ اور ہم جو ہے وہ عام دنوں میں بھی ہم کبھی اس کو اتنی امپورٹنس نہیں دیتے ہوں گے، جیسے ہمارے گھر میں اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ کوئی بیمار ہو جاتا ہے یا فیملی سے آؤٹ، تو ہم جو ہے وہ جب اس کی طبیعت پوچھنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ عیادت کہلاتی ہے۔ بہرحال جو عیادت کے لیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی جو ہے وہ اس کا اجر اس انسان کو دیتا ہے۔ تو امید کرتی ہوں میری ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوتی ہوں گی۔ اگر میری ویڈیوز پسند آئیں تو اس کو لائک کر دیا کریں، چینل پر نیو ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیا کریں اور آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کیے تاکہ میں آپ کے لیے اور اچھی ویڈیوز بنا سکوں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔